آنے والے اور نیک خوشخبریاں سنا دے، ان کے لیے بہترین بدلہ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو بھی ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، در حقیقت نہ تو خود انہیں اس کا علم ہے نہ ان کے باپ دادا کو، اور یہ کہ تہمت بڑی بری ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے اور وہ نرا جھوٹ بول رہے ہیں۔ بس اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائیں تو کیا آپ ان کے پیچھے اسی رنج میں اپنی جان ہلاک کر دیں گے؟ روئے زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اسے زمین کی رونق کا باعث بنا دیا تاکہ ہم انہیں آزما لیں کہ ان میں سے کون نیک اعمال کرتا ہے۔ اور اسی جو سورہ کہف میں جو ہے وہ 3 ایسے بڑے بڑے واقعات ہیں، تو سورہ کہف جو ہے وہ ایک تو ہمیں اس کی تلاوت بھی کرنی چاہیے اور دوسرا اس کو سمجھ کے بھی پڑھنا چاہیے، کیونکہ جس طرح اس میں ہے نا نوجوانوں کا ذکر کہ وہ اللہ کے لیے جو ہے وہ ایک الگ جگہ غار میں چلے گئے تھے، تو ہم نے اپنے ایمان کو کس طرح بچانا ہے۔ تو اسی طرح پھر علم کے لیے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو سفر کیا، اور اسی طرح وہ جو ذوالقرنین تھا، تو یعنی کہ یہ واقعات جو ایسے ہیں ان سے ہمیں حکمت ملتی ہے، روشنی ملتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اگر ہم اپنی آنکھیں بند کر دیں تو ہمیں تو روشنی چاہیے، تو میں تو یہی کہتی ہوں کہ جس کو نور چاہیے نا تو وہ ضرور سورہ کہف پڑھے، اگر کسی کو نہیں چاہیے تو وہ نہ پڑھے، لیکن اصل میں تو ہم سب کو چاہیے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس چیز سے آپ کو ایک یہ بھی مثال دے دوں کہ جس کے پاس فرض کرے کہ آپ کے پاس ایک گلاس ہے، اس کو پورا بھرا ہوا پانی ہے اس کے اندر، اب آپ کے بچوں کو پیاس لگی ہے، آپ نے اپنے بچوں کو اس گلاس میں سے پانی دے دیا تو وہ کم ہو گیا، ٹھیک ہے، پھر انہوں نے اور پانی مانگا، آپ نے انہیں اور دے دیا تو وہ کم ہو گیا، اب اس کو بھرنے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ پانی اور مزید ڈالنا پڑے گا۔ تو یہ نور بھی ایسے ہی ہے کہ نور جو ہے وہ آہستہ آہستہ پورے ہفتے میں کچھ ہو جاتے ہیں، کچھ غیبتیں ہو جاتی ہیں، وہ کم ہو جاتا ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے ہمیں دوبارہ سے جڑے رہنا پڑے گا تاکہ جو کم ہوتا ہے پھر وہ اور بھرتا رہے، اسی طرح ہمارا جو ایمان ہے وہ بھرتا رہے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے بچوں کو بھی تو ہم کچھ نہ کچھ ایمان کی وہ دیتے ہیں نا، تو وہ پھر اسی طرح ہمیں بڑھاتے رہنا چاہیے۔ اور کیا تو اپنے خیال میں اور اس پر جو کچھ ہے اسے ہم ضرور ایک ہموار صاف میدان کر ڈالیں گے، یعنی زمین جو ہے وہ چٹیل کر دی جائے گی۔ اور کیا تو اپنے خیال میں غار اور کتبے والوں کو ہماری نشانیوں میں سے کوئی بہت عجیب نشانی سمجھ رہا ہے؟ ان چند نوجوانوں نے جب غار میں پناہ لی تو دعا کی، اے پروردگار ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں اب ہمارے لیے راہ یابی کو آسان کر دیا، یعنی آسانی عطا فرما دینا۔ اور اسی طرح یہ جو کہف ہوتا ہے وہ ایسے غار کو کہتے ہیں، یعنی پہاڑ کے اندر جو غار ہوتا ہے اس کو کہف کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح یہ کتبے والے کیونکہ کچھ جو پہلے کے جو لوگ تھے تو انہوں نے ان کی قبروں پر وہ نام لکھ کے تحریریں لکھ کر لگا دی تھی، تو یعنی وہ کتبے والے اس لیے بس ہم نے ان کو، اور اسی طرح جو ہے نا اپنے ایمان کو بچانے کے لیے دیکھیں ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ایک غار میں پناہ لے لی۔ تو اب ہمارا بھی ایمان کیا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہم جان بوجھ کر ایسے علاقے میں رہیں جہاں پہ ہمیں عمل کرنا مشکل ہو، جیسے دیکھیں نا پاکستان جو ہے وہ بنا کس لیے، کیونکہ انڈیا میں عبادت کرنا اور وہ طور طریقے کو اپنانا مشکل ہو گیا تھا، تو پھر پاکستان کا تصور جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی آسانی کی، تو لوگوں نے ہجرت کر لی اپنے ایمان کو بچانے کے لیے۔ تو اپنے ایمان جو ہے نا وہ اگر خطرے میں ہے تو آپ سب کو چھوڑ کر الگ ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زمانہ قریب ہے جب مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوں گی اور جن کو لے کر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش کے مقامات کی طرف نکل جائے گا، وہ فتنوں سے راہ فرار اختیار کر کے اپنے دین کو بچا لے گا، یعنی ایک ایسا دور آئے گا کہ آپ کا ایمان بھی جاتا رہے گا، تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے کہ پھر آپ ایسی جگہ نکل جائیں جہاں اپنے دین کو بچا سکیں۔ بس ہم نے ان کے کاروں پر گنتی کے کئی سال تک اسی غار میں پردے ڈال دیے اور پھر ہم نے انہیں اٹھا کر کھڑا کر دیا تاکہ ہم یہ معلوم کرنے کے دونوں گروہ میں سے اس انتہائی مدت کو جو انہوں نے گزاری کس نے خوب یاد رکھا۔ ہم نے ان کا صحیح واقعہ تیرے سامنے بیان فرما رہی ہیں، یعنی جو مشرکین مکہ تھے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نا جان بوجھ کے سوال کیا کرتے تھے
کہ اچھا اس کے بارے میں بتائیں، اچھا اصحاب کہف کے بارے میں بتائیں، یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتائیں، ذوالقرنین کے بارے میں بتائیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو اپنے حکم سے ان چیزوں کے جواب دے دیے. لیکن اس میں آپ نے ایک تو ان کی گنتی سے آپ کو کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اسی طرح کتنے سال وہ زندہ رہے، یہ صرف عبرت کے لیے ہے. اور اس میں حکم کیا ہے کہ اپنے ایمان کو انہوں نے بچا لیا تھا. ٹھیک ہے، اس سے ہمیں صرف یہ سیکھنا ہے. اور دونوں گروہوں میں سے اس انتہائی مدت کو جو انہوں نے گزاری، کس نے کیا خوب یاد رکھا. ہم ان کا صحیح واقعہ تیرے سامنے بیان فرما رہے ہیں. یہ چند نوجوان اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت میں ترقی دی اور ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ثابت قدمی بھی عطا کی. جیسے انہوں نے ہجرت کرنی تھی تو اللہ نے ان کے دلوں کو جما دیا. جب وہ راہ حق میں اٹھ کر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے ہمارا پروردگار تو وہی ہے جو آسمان اور زمین کا پروردگار ہے، ناممکن ہے ہم اس کے سوا کسی اور معبود کو پکاریں گے. اگر ایسا کیا تو ہم نے نہایت ہی غلط بات کہی. یعنی ان کی قوم جو تھی وہ مشرک تھی، تو انہوں نے جو ہے وہ اللہ سے جو ہے وہ کہ اللہ کے ساتھ اگر ہم کسی اور کو پکاریں گے تو ہم نے بہت غلط بات کہیں گے. اور یہ ہماری قوم جس نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھی ہے، یعنی ان کی قوم نے اور معبود بنا رکھے تھے، ان کی عبادت پر یہ کوئی صاف دلیل پیش نہیں کرتے. اللہ پر جھوٹ باندھنے سے زیادہ بڑا ظالم اور کون ہوگا. جبکہ تم ان سے اور اللہ کے سوا ان کے اور معبودوں سے کنارہ کش ہو گئے ہو، تو اب تم کسی غار میں جا بیٹھو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں سہولت مہیا کر دے گا. اور اسی طرح ایک جو ہے نا وہ تقویٰ کی میں نے ڈیفینیشن وہ میں نے اپنے حساب سے بتائی تھی کہ تقویٰ وہ ہے کہ جو آپ کو آپ کی نیکیوں سے محبت پیدا کر دیتا ہے، اس میں آسانی پیدا کر دیتا ہے. تو یہ وہ دلیل بھی مل گئی کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ جو متقین بنتے ہیں تو اللہ ان کے کاموں میں آسانی پیدا کر دیتا ہے. یعنی پھر ان کو نیکیاں کرنے میں آسانی محسوس ہوتی ہے اور گناہ کرنے میں مشکل محسوس ہوتی ہے. تو یہ تقویٰ ہے. اور آپ دیکھیں گے آفتاب بوقت طلوع کے بعد سے دائیں جانب کو جھک جاتا ہے اور بوقت غروب ان کی بائیں جانب سے کترا کر نکل جاتا ہے. اور وہ اس غار کی کشادہ جگہ میں ہے. یعنی وہ غار کچھ اس طرح کا تھا کہ جب سورج جو ہے وہ طلوع ہوتا تھا تو تب بھی اس کی روشنی جو ہے وہ اندر نہیں جاتی تھی، کیونکہ دیکھیں اگر وہ اندر جاتی تو لوگوں کو بھی نظر آ جاتا کہ اندر کیا ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اوٹ دے دی. ٹھیک ہے، اور جب وہ غروب ہوتا تھا تب بھی کترا کر نکل جاتا تھا. اور جو غار تھا وہ بہت کھلا ڈلا تھا. اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اللہ جس کی رہبری فرماتے ہیں وہ راہ راست پر ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے ناممکن ہے کہ آپ اس کا کوئی کارساز اور رہنما پا سکیں. آپ خیال کریں کہ وہ بیدار ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں. ہم خود ہی دائیں بائیں ان کی کروٹ بدلتے رہتے ہیں. ان کا کتا بھی چوکھٹ پر اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اصل میں تو وہ سوئے ہوئے تھے، لیکن جو ہے وہ لوگوں کے لیے ان کو یہ لگتا تھا یہاں پہ کوئی ہے اور وہ جاگ رہے. تو ان کی جو خوف اور ہیبت تھی وہ دوسرے لوگوں پر طاری کر دی تھی. اور وہ کتا بھی وہاں پہ رکھا ہوا تھا تو لوگ جو ہے وہ اندر جاتے ہی نہیں تھے. اگر آپ ان پر جھانکے تو ضرور بھاگتے ہوئے ان سے پیٹ پھیرے اور ضرور ان کے خوف سے بھر دیے جائیں گے. اس طرح ہم نے انہیں جگا کر اٹھا دیا کہ آپس میں پوچھ گچھ کرنے. یہ کہنے والے نے کہا کیوں بھائی تم کتنی دیر ٹھہرے رہے؟ انہوں نے جواب دیا ایک دن یا ایک دن سے بھی کم. یعنی تقریباً کہا جاتا ہے کہ 300 سال جو ہے وہ شمسی اعتبار سے اور 309 سال جو ہے وہ قمری اعتبار سے. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی دیر دن کا کچھ ایک حصہ. تو اسی طرح جب ہم بھی قیامت میں اٹھائے جائیں گے تو ہم بھی کیا کہیں گے کہ شاید پلک جھپکنے کے اس میں ہم اللہ کے پاس آ گئے ہیں. کہنے لگے کہ تمہارے ٹھہرے رہنے کا بخوبی علم اللہ ہی کو ہے. اب تم اپنے میں سے کسی کو اپنے یہ چاندی کے سکے دے کر شہر بھیجو، وہ خوب دیکھ بھال کر لے کہ شہر کا کون سا کھانا پاکیزہ تر ہے. ایھا اسقى طعاما فلیأتکم برزق منہ ولیتلطف ولا یشعرن بکم احدا. اور انہوں نے کیا مانگا؟ پاکیزہ کھانا مانگا. یعنی خود بھی اللہ سے ڈرتے رہے اور کھانے کے لیے بھی
طیب غذا جو ہے وہ مانگی اور پھر اسی میں سے تمہارے کھانے کے لیے لے کر آئے اور وہ بہت احتیاط اور نرمی برتے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے۔ اور آپ دیکھیے یہاں پہ ہمارا قرآن جو ہے وہ ہاف ہو گیا ہے، اور خاص طور پہ اگر آپ اس لفظ کو دیکھیں وَلْيَتَلَطَّفْ یعنی جو نرمی ہے، اسی طرح نرمی کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ جس کے اندر نرمی نہیں اس کے اندر خیر نہیں، اور جس کے اندر خیر نہیں تو اللہ بھی ساتھ خیر کا ارادہ نہیں کرتا، اور اسی طرح جو رحم ہے وہ بھی نرمی سے ہے۔ تو آپ کو عمومی طور پر یا انفرادی طور پر نرمی اختیار کرنی ہے، اور یہ سب سے بڑھ کر، اور اسی طرح اللہ کا جو شیوا ہے وہ کیا ہے؟ رحم کرنا۔ تو یہ جو نرمی ہے، یہ رحم ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے اخلاق کو سنوار دیتی ہیں، اور جس میں سے یہ نکل جائے تو اس کو بدتر بنا دیتی ہیں۔ اگر یہ کافر تم پر غلبہ پا لیں گے تو تمہیں سنسار کر دیں گے یا تمہیں پھر اپنے دین میں لوٹائیں گے، یعنی اس لیے چپکے چپکے جاؤ کہ اگر کہیں وہ تمہیں پکڑ لیں، یعنی وہ قوم جو شرک کرتی ہے اگر وہ تمہیں دیکھے گی تو پھر سے تمہیں غلبہ پا لے گی یا تمہیں پکڑ لے گی، تو چپکے چپکے جاؤ اور پاکیزہ کھانا لے آؤ، اور تم اس وقت تک کبھی بھی فلاح نہیں پا سکو گے اگر تم اپنے دین سے ہٹ جاؤ گے۔ ہم نے اس طرح لوگوں کو ان کے حال سے آگاہ کر دیا کہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے اور قیامت میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ جبکہ وہ عمل میں آپس میں اختلاف کرتے رہے، کہنے لگے ان کے غار میں پر ایک عمارت بنا دو، یعنی جس طرح ابھی بھی قبروں کے اوپر جو ہے وہ مقبرے بنائے جاتے ہیں، تو پہلے کے دور میں بھی ان لوگوں نے سوچا کہ جب وہ نسل بدل گئی تھی تو کہا جاتا ہے کہ وہ پھر تھوڑی بہتر نسل آئی تھی، مجھے یاد نہیں ہے کہ وہ عیسائی تھی یا کیا، اس کے بارے میں مجھے اچھا اچھا عیسائیت تھی، یعنی نرم دل تھے وہ لوگ نا، تو انہوں نے کیا سوچا کہ یہ لوگ جو ہے بڑے کوئی نیک لوگ ہیں، اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جب یہ واپس آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر موت دے دی تھی، تو جو لوگ تھے انہوں نے ان کو ڈھونڈ لیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب ان کے اوپر یہ لگتا ہے کہ یہ بہت نیک لوگ ہیں تو ان کی قبر کو جو ہے نا وہ بنا دو، مزار بنا دو۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے، اللہ تعالیٰ یہود اور نصارہ پر لعنت فرمائے جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا، یعنی ان لوگوں نے بھی یہ ارادہ کیا کہ ہم ان کی یہاں پر عمارت بنا لیں گے، مسجد بنا لیں گے، تو ہمیں قبر کو جو ہے نا وہ سجدہ گاہ نہیں بنانا چاہیے، اور ان کا رب ہی ان کے حال کا زیادہ عالم ہے۔ جن لوگوں نے ان کے بارے میں غلبہ پایا وہ کہنے لگے ہم تو ان کے غار پر مسجد بنا لیں گے، اور کچھ لوگ تو ہیں کہیں گے کہ اصحاب کہف 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ کہیں گے 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، غیر باتوں میں اٹکل کے تیر چلاتے ہیں، یعنی آپس میں جو ہے وہ بس مشورے ہی کر رہے ہیں، اور کچھ کہیں گے کہ وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار ان کی تعداد کو بخوبی جانتا ہے اور انہیں بہت کم لوگ جانتے ہیں، یعنی ان کی تعداد کے بارے میں آپ نے غور و فکر نہیں کرنا، بلکہ اس سے جو ہمیں سبق ملتا ہے اس کے بارے میں ہمیں وہ ہونا چاہیے کہ ایمان بچانے کے لیے انہوں نے غار میں بنا لی، بس آپ ان کے مقدمے میں صرف سرسری گفتگو ہی کریں گے، ان میں سے کسی سے ان کے بارے میں پوچھ گچھ بھی نہ کریں گے، اور ہرگز ہرگز کسی کام پر یوں نہ کہنا کہ میں اسے کل کر لوں گا، الا ان یشاء اللہ، مگر ساتھ ہی انشاءاللہ کہہ لینا۔ اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کسی نے آ کر پوچھا کہ آپ ہمیں اصحاب کہف کے بارے میں بتائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل بتاؤں گا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو تنقید کی کہ انشاءاللہ کہیے۔ جی ہاں جی 15 دن تک پھر وہی بھی نازل نہیں ہوئی تھی، اور اسی طرح جو یاجوج ماجوج کی قوم ہے اس میں بھی وہاں پہ ایک پھر وہ آئے گا بندہ، تو وہ کہے گا نا کہ اللہ کا اذن ہوگا تو ہم دیوار جو ہے نا وہ پار کر لیں گے، تو تب وہ اللہ کا اذن ہوگا تو پھر وہ دیوار میں جو ہے نا وہ سوراخ ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اگر آپ کا ارادہ نہ ہو اور آپ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ، تو یہ بھی آپ اللہ سے دھوکا کر رہے ہیں۔ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم فلانی جگہ چلیں گے تو آپ ہمارے ساتھ چلیں گے، تو آپ کہتے ہیں مطلب دل میں تو پتہ ہے کہ میں نے تو نہیں جانا، لیکن آپ کہہ دیتے ہیں انشاءاللہ، تو یہ بھی ایسے نہیں کہنا، یعنی دل کا پختہ ارادہ ہو اور پھر اللہ کی مدد جو ہے وہ آپ نے لینی ہے۔
اور آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار ان کی تعداد کو خوب جانتا ہے اور انہیں بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور آپ سرسری گفتگو نہ کریں، ان میں سے کسی کے بارے میں پوچھ گچھ بھی نہ کریں، اور ہرگز ہرگز یوں نہ کہیں کہ میں اسے کل کر دوں گا، مگر ساتھ ہی انشاءاللہ کہہ دینا، اور جب بھی بھولے اپنے پروردگار کی یاد کر لیا کریں، اور کہتے رہنا کہ مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کے قریب کر دے گا اور اس کی بات کی رہنمائی کرے گا۔ اور وہ لوگ اپنے غار میں 300 سال تک رہے اور 9 سال اور زیادہ گزارے۔ آپ کہہ دیں کہ اللہ ہی کو ان کے ٹھہرے رہنے کی مدت کا بخوبی علم ہے، اور آسمان اور زمین کا غیب صرف اسی کو حاصل ہے۔ کیا یہ دیکھتے نہیں کہ کیا وہ خوب دیکھنے والا ہے اور خوب سننے والا ہے، سوائے اللہ کے کہ ان کا کوئی مددگار نہیں۔ اللہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور تیری جانب جو رب کی کتاب کی وحی کی گئی ہے اسے پڑھتا رہے، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، تو اس کے سوا ہرگز ہرگز کوئی جائے پناہ نہ پائے گا۔ اور اپنے آپ کو لوگوں کے ساتھ رکھا کر جو اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں اور اس کی رضامندی اور خوشنودی چاہتے ہیں۔ اور خبردار، جلدی اس کی وہ بیٹری لو گئی، بند ہو گیا۔ اور وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور اس کی رضا اور خوشنودی چاہتے ہیں، یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرتے ہیں تو آپ کو اللہ کی حمد و ثنا صبح اور شام اللہ کو پکارتے رہنا چاہیے اور اس کی رضا اور خوشنودی حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ اور اسی طرح آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر کوئی آپ کو تکلیف پہنچائے، کوئی مشکل پیش آئے، آپ کے ایمان میں کمزوری محسوس ہو، تو پھر اللہ کے لیے جو ہے نا وہ راستہ چھوڑ دینا چاہیے، اور جہاں پہ ایمان تازہ ہو اس جگہ کو اپنانا چاہیے اور صبر کرتے رہنا چاہیے۔ اور خبردار تیری نگاہیں ان سے نہ ہٹنے پائیں کہ دنیوی زندگی کے ٹھاٹ کے ارادے میں لگ جا، دیکھ اس کا کہنا نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا اور اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے، جس کا کام حد سے گزر چکا ہے۔ اور اعلان کر دے، یعنی کون اپنی خواہش پر پڑا ہوا ہے؟ جو دنیا کی زندگی چاہتے ہیں، جو دنیا پرست ہیں۔ اور اعلان کر دے کہ یہ سراسر برحق ہے، قرآن تمہارے رب کی طرف سے ہے، اب جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے، ظالموں کے لیے ہم نے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی کناتیں انہیں گھیر لیں گی، اور اگر وہ فریاد آپا یہ آف ہو گیا، اور انہیں گھیر لیں گی، اور اگر وہ فریاد رسی کرنا چاہیں تو ان کی فریاد رسی اس پانی سے کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، جو چہرے بھون لے گا، اور بڑا ہی برا پانی ہے اور بڑی بری آرام گاہ ہے، یعنی دوزخ ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ایمان لانے والوں کو اللہ نے کیسے بچا لیا، اور جو دنیا کی زندگی میں محو ہے اور دنیا پرستی کرتا ہے اور جو خواہشات پر چلتا رہے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ جہنم میں ڈالیں گے اور اس کو پھر ایسا پانی پلایا جائے گا، اور یہ بہت ہی بری جگہ ہے، یعنی دوزخ ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اور اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب النار۔ یقیناً وہ لوگ ایمان لائیں اور نیک عمال کریں تو ہم کسی نیک عمل کرنے والے کا ثواب ضائع نہیں کرتے، ان کے لیے ہمیشگی والی جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، وہاں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور وہ سبز رنگ کے نرم اور باریک اور موٹے ریشم کے لباس پہنیں گے۔ اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ جو نرم موٹی ریشم ہوتی ہے اور جو باریک ریشم ہوتی ہے، یہ ہے نا، سندس کہتے ہیں باریک ریشم کو اور استبرق کہتے ہیں موٹی ریشم کو۔ تو کہا جاتا ہے یہ جو شہتوت کی جو ہوتی ہے نا، ملبری کی، یہ سب سے خاص ریشم ہوتی ہے اور سب سے مہنگی ہوتی ہے، اور وہ جو شہتوت کا جو کیڑا بناتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جب وہ ہمارے کھالوں سے ٹکرائے گا کپڑا تو ہمارے کھال اس کی گواہی دیں گے کہ کتنا یہ نفیس اور کتنا عمدہ کپڑا ہے، یعنی ہماری کھال اس کو پہچان لے گی اور سکون اور راحت پائے گی۔ اور اسی طرح یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ دیکھ کے اس کا عالی شان کتنا خوبصورت اس کا رنگ، تو یہ جو جنت کے کپڑے ہوں گے وہ باریک ریشم اور
موٹا ریشم، اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ جو باریک ریشم ہے وہ اوپر کا لباس ہوگا اور جو موٹا ریشم ہے وہ اندر کا استر بھی ہوگا۔ تو اللہ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں اسی طرح جو ہے وہ ریشم کے لباس پہنائے، اور اسی طرح جو بندہ کسی کو کفن دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی جنت کا یہ باریک ریشم اور سندر کا لباس پہناتے ہیں، اور وہاں تختوں کے اوپر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، اور کیا خوب بدلہ ہے اور کس قدر عمدہ آرام گاہ ہے، اور انہیں ان دو شخصوں کا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس جگہ میں داخل فرمائے، آمین۔ اور انہیں ان دو شخصوں کا حال بھی سنا دو جن میں سے ایک کو ہم نے 2 باغ انگوروں کے دے رکھے تھے، اور جنہیں کھجوروں کے درختوں سے ہم نے گھیر رکھا تھا، اور ان دونوں کے درمیان ہم نے کھیتی بھی لگا رکھی تھی۔ دونوں باغ اپنا پھل خوب لائے اور اس میں کسی طرح کی کمی نہیں تھی، اور ہم نے ان باغوں کے درمیان نہر بھی جاری کر دی۔ اور آپ دیکھیں کہ آج کل جو ہے وہ کیا ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے فارم ہاؤس بنانے کا، کہ باغ بھی ہو، سوئمنگ پول بھی ہو، نہریں بھی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابھی جو آپ آگے پڑھیں گے تو جب ایک آدمی نے ایمان لایا اور ایک آدمی نے کفر دیا، اس سے پہلے اس کو دونوں کو ساری چیزیں دی گئی تھی، انگوروں کے باغ، نہریں بھی، اور پھر باڑ بھی جو اس کے ارد گرد کو جو حفاظت کے لیے لگائی جاتی ہے نا، کھجور کے بڑے بڑے جو درخت تھے اس سے ان کو ان باغوں کو حفاظت کے لیے وہ بنائے گئے تھے۔ الغرض اس کے پاس میوے تھے، تو ایک دن اس نے باتوں کی باتوں میں اپنے ساتھی سے کہا کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور جتے کے اعتبار سے زیادہ مضبوط ہوں، یعنی اب کہا جاتا ہے کہ اس کا کہ بنی اسرائیل کا کوئی واقعہ ہے، یا اللہ جانتا ہے کہ یہ اہل مکہ میں سے کسی کے 2 باغ تھے، لیکن یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو ہمیں اس سے کیا سبق لینا ہے کہ جو ایمان لائے گا اللہ اس کو بچا لے گا، جو انکار کرے گا خاص طور پر گھمنڈ اور غرور اور آخرت کا انکار، اور اپنے باغ میں گیا تو کہا اپنی جان پر ظلم کرنے والا، کہنے لگا میں خیال نہیں کر سکتا کہ کسی وقت یہ برباد ہو جائے گا، اور نہ میں قیامت کو قائم ہونے والا خیال کرتا ہوں، یعنی سراسر جو ہے وہ قیامت کا انکاری بن گیا، اور بالفرض اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو یقیناً میں اس لوٹنے کی جگہ اس سے بھی زیادہ بہتر پاؤں گا۔ اور آپ دیکھیے کہ بنی اسرائیل کا بھی کیا طریقہ تھا کہ اگر ہم گئے بھی تو ہمیں جنت میں ہی ٹھکانہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ تو اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ تو اس ہستی کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، یعنی اس کی حقیقت سامنے لا دی کہ تم ہے کیا، پھر نطفے سے پھر تجھے پورا آدمی بنا دیا، یعنی انسان جب ایک پانی کا وہ ہوتا ہے قطرہ تو اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی، پھر اس کو اللہ تعالیٰ پالتا ہے اور اس کو بڑا آدمی بناتا ہے۔ لیکن میں تو عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہی میرا اللہ میرا پروردگار ہے، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں گا۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو یہ کیوں نہ کہا کہ ماشاء اللہ لا قوت باللہ، یعنی کوئی نیکی کرنے کی کوئی طاقت نہیں اور برائی سے بچنے کی کوئی قوت نہیں۔ اور اگر تو نے مجھے، یعنی دیکھیں کفر کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو دونوں چیزیں دی ہوئی تھی، باغ بھی تھا، نہریں بھی تھی، انگوروں کی وہ جو جھاڑ بھی لگی ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب کفر کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھی کیا معاملہ کیا، اور مال و اولاد میں اپنے سے کم دیکھ رہا ہے تو بہت ممکن ہے میرا رب مجھے تیرے اس بات سے بھی بہتر دے دے اور اس پر آسمانی عذاب بھیج دے تو یہ چٹیل اور چکنا میدان بن جائے، یا اس کا پانی نیچے اتر جائے، یعنی وہ بندہ جو نیک بندہ ہے وہ دوسرے بندے کو ڈرا رہا ہے، باز کر رہا ہے، پھر تم ابھی بھی نصیحت پکڑ لو، ایسا نہ ہو کہ تمہارا جو یہ پانی تم سیراب کرتے ہو یہی زمین کے اندر چلے جائے کہ تم اس کو نکال نہ سکو، یا تمہارے بچے جو ہے نا وہ ان کی تعداد کم کر دے، یا اس کا پانی نیچے اتر جائے اور تیرے بس میں نہ رہے، تو اسے ڈھونڈ لائے اور اس کے سارے پھل گھیر لیے گئے، پھر وہ بس وہ اپنے اس خرچ پر جو اس نے اس میں سے کیا تھا اپنے ہاتھ ملنے لگا، یعنی اللہ تعالیٰ نے نیز تو نابود کر دیا، اور وہ باغ تو اوندا الٹا پڑا رہا، اور وہ شخص یہ کہہ رہا تھا کہ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرتا، اس کی قید میں کوئی جماعت نہ ہوتی، یعنی اس کے ساتھ کوئی حمایتی بھی نہ اٹھا کہ اللہ سے اس کا کوئی بچاؤ کرتی، اور نہ وہ خود ہی بدلہ لینے والا بن سکا۔ یہیں سے یہ بات ثابت ہے کہ اختیارات صرف
اللہ برحق ہی کے لیے ہیں، وہ ثواب دینے میں اور انجام کے اعتبار سے بہت ہی بہتر ہے۔ اور اسی لیے ہمیں بھی اگر ہمیں کوئی اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں دے تو کبھی بھی غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے اور آخرت کا انکار نہیں کرنا چاہیے، اور ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی بھی مثال بیان کرو، جیسے پانی جسے ہم آسمان سے اتارتے ہیں، اس سے زمین کا سبزہ ملا جلا نکلتا ہے اور پھر آخر کو چورا چورا ہو جاتا ہے، جسے ہوائیں اڑائی لیے پھرتی ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور آپ دیکھیں یہاں پہ دنیا کی مثال پانی سے دی گئی ہے، تو جب آپ دنیا یعنی پانی کو جب آپ بوائل کرتے ہیں تو ختم ہو جاتا ہے، یعنی بھاپ بن کے ہو جاتا ہے، تو جو دنیا ہے وہ بھی ایسے ہی ہے کہ یہ فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ اور مال و دولت تو دنیا ہی کی زینت ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عندک ربک ثوابا وخیر عملا۔ مال اور اولاد تو دنیا ہی کی زینت ہے، اور آپ دیکھیں کہ مال اور اولاد دنیا کی زینت ہے، لیکن یہی مال اور اولاد نے صحابہ کرام کو فائدہ دیا، جیسے حضرت عثمان غنی کہ ان کا مال اللہ کی راہ میں خرچ ہوا تو وہ فتنہ نہ بنا بلکہ وہ آخرت میں بھی کام آیا۔ اور اسی طرح جو ہے وہ نیک اولاد، جیسے حضرت عبداللہ بن عمر کے جو ان کے بیٹے تھے، پھر عبداللہ ابن عباس، یعنی نیک اولاد جو ہے وہ صدقہ جاریہ بنتی ہے۔ یعنی دونوں طرح سے اگر آپ ان کی اچھی تربیت کریں گے، مال کو حلال راستے میں لگائیں گے تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، لیکن اگر آپ برے اس میں کمائیں گے تو وہ پھر فتنہ بھی بن جائے گی اور پھر وہ دنیا میں ہی رہ جائے گی۔ البتہ باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک اجر ثواب اور آئندہ کی اچھی توقع کے لحاظ سے بہت بہتر ہے۔ یعنی کیا باقی رہ جائے گا؟ بل باقیات الصالحات، نیک اعمال ہی باقی رہ جائیں گے۔ اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے نا کہ جب مومن جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے 3 اعمال ایسے ہیں جو قیامت تک جاری رہتے ہیں، ایک صدقہ جاریہ، دوسرا نافع علم یعنی نفع مند علم، اور تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہے۔ اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور زمین کو تو صاف کھلی ہوئی دیکھے گا، اور تمام لوگوں کو ہم اکٹھا کریں گے، پھر ہم ان میں سے ایک کو بھی باقی نہ چھوڑیں گے، اور سب کے سب تیرے رب کے سامنے سب بستہ حاضر کیے جائیں گے۔ انہیں کہا جائے گا یقیناً تم ہمارے پاس اسی طرح آئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، لیکن تم تو اسی خیال میں رہے کہ ہم ہرگز تمہارے لیے کوئی وعدے کا مقرر وقت نہیں ہے۔ یعنی ان لوگوں کا کیا ہے کہ وہ آخرت کی انکاری ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کے یہاں وعدے کا وقت جو ہے وہ مقرر ہے، وہ لوگ یہ سمجھتے نہیں۔ اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیے جائیں گے، بس تو مجرموں کو دیکھے گا کہ وہ اس کی تحریر سے خوفزدہ ہو کر رہیں گے اور کہہ رہے ہوں گے ہائے ہماری کمبختی، یہ کیسی کتاب ہے جس نے کوئی چھوٹا بڑا عمل شمار کے بغیر نہیں چھوڑا، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب موجود پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ظلم و ستم نہیں کرے گا۔ یعنی اس کتاب میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی جائے گی، ہر چیز جو ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے ایسے شرارت کرتے ہیں تو آپ کو ریکارڈنگ چلا دیتے ہیں، تو ہر چیز ریکارڈ ہو جاتی ہے، آپ اگر کھانس رہے ہیں، لیٹے ہیں، بیٹھے ہیں، اٹھے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، ہر چیز ریکارڈ ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیزوں کو سمجھنا آج کل کے دور میں آسان ہو گیا کہ وہاں پہ بھی ایسے ہی وہ ساری چیزیں ہمارے آنکھوں کے سامنے پیش کر دی جائیں گی اور کچھ بھی چھوڑا نہ جائے گا۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، الا ابلیس یعنی سوائے ابلیس کے اس نے سجدہ نہ کیا، کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جنوں میں سے تھا، اس نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی۔ پھر بھی تم اسے اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بنا رہے ہو، یعنی جو شیطان کی جو اولاد ہے اس کو اپنا دوست بناتے ہیں، حالانکہ وہ تم سب کے دشمن ہیں، اور ایسے ظالموں کو کا کیا ہی برا بدلہ ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ عام حالات میں کوئی بھی انسان کبھی بھی اپنے ماں باپ کے دشمن کو اپنا دوست نہیں بناتا، لیکن یہ تو قرآن میں بھی ہے کہ وہ ہمارا دشمن ہے، ہمارے ماں باپ کا دشمن ہے، لیکن پھر بھی آج کل کے جو لوگ ہیں وہ کیا، وہ شیطان کو اپنا دوست بنا بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک ساتھی عطا فرمائے، اور جو نیک لوگ ہیں ان کا دوست کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ہے ان کا دوست اور مددگار۔
اور ایسے ظالموں کا کیا ہی برا بدلہ ہے، میں نے آسمان اور زمین کی پیدائش کے وقت موجود نہیں رکھا تھا اور نہ خود ان کی پیدائش میں، اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا زور بازو بنانے والا بھی نہیں ہوں۔ اور جس دن وہ فرمائے گا تمہارے خیال میں جو میرے شریک تھے انہیں پکارو، یہ پکاریں گے لیکن ان میں سے کوئی بھی جواب نہ دے سکے گا، ہم ان کے درمیان ہلاکت کا سامان کر دیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ایک دوسرے کو شریک بناتے تھے ان کو ہلاک کر دیں گے، اور مجرم لوگ جہنم کو دیکھ کر سمجھ لیں گے کہ وہ اسی میں جھونکے جانے والے ہیں، لیکن اس سے بچنے کی جگہ نہیں پائیں گے۔ اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جو ظالم لوگ ہیں وہ بہت سال پہلے ہی جو ہے نا وہ جہنم کو دیکھ لیں گے اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ ہمارا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، آمین۔ جی قبر میں ان کا ٹھکانہ بھی ان کو دکھا دیا جائے گا۔ اور میں نے حدیث پڑھی تھی کہ شاید 500 سال پہلے، مجھے ایگزیکٹلی اس کا یاد نہیں آ رہا، اور اسی طرح وہ کہا جاتا ہے نا کہ جب آپ قبر میں جاتے ہیں تو جو نیک روح ہوتی ہے تو وہ پھر آسمان کی طرف بلائی جاتی ہے، اور جو بری ہوتی ہے تو آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھولے جاتے تو وہ واپس پٹخ دی جاتی ہے۔ اور اسی طرح جنت میں کھڑکی کھول دی جاتی ہے، تو جو نیک روح ہوتی ہے، نیک جسم ہوتا ہے، وہ اپنا جنت میں وہ اپنا ٹھکانہ دیکھتا ہے، یعنی اس کی کھڑکی کھل جاتی ہے۔ اور اسی طرح جو کیا کہتے ہیں فرشتے آتے ہیں تو اس کو اللہ کی رضا کی خوشنودی سناتے ہیں، خوشخبری سناتے ہیں۔ جو بری روح ہوتی ہے تو وہ اس طرف جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، آمین۔ اور ہم نے اس قرآن میں ہر طریقے سے تمام کی تمام مثالیں لوگوں کے لیے بیان کر دی ہیں، لیکن انسان تمام چیزوں سے زیادہ جبرانی ہے۔ لوگوں کے پاس ہدایت آ چکنے کے بعد انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے مغفرت طلب کرنے سے کس چیز نے انہیں روک کے رکھا؟ اگلے لوگوں کا سا معاملہ انہیں بھی پیش ہے، یا ان کے سامنے کھلا عذاب آ موجود ہو۔ ہم نے تو اپنے رسولوں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ خوشخبریاں سنا دیں اور ڈرائیں، یعنی اگر ایمان لانے اور تمہیں ذرا بھی پریشانی ہے تو پچھلے لوگوں کی کہانی کو دیکھنے، ان پر کیسے عذاب آیا۔ کافی لوگ باطل کے سہارے چلاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس سے حق کو لڑکھڑا دیں۔ انہوں نے میری آیات کو اور جس چیز سے ڈرائے جاتے ہیں اسے مذاق بنا رکھا ہے۔ اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیت سے نصیحت کی جائے اور وہ پھر بھی منہ موڑے رہے۔ یعنی اللہ نے سب سے بڑھ کر ظالم کس کو کہا ہے؟ جو اللہ کی آیات سے انکار کرتا ہے اور جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھا ہے اسے وہ بھول جاتے ہیں۔ بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے کہ وہ اسے نہ سمجھیں، اور ان کے کانوں میں گرانی ہے، وہ یا تو انہیں ہدایت کی طرف بلاتے ہیں لیکن وہ کبھی بھی ہدایت نہیں پائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اب انہیں ہدایت نہیں ملے گی۔ تیرا پروردگار بہت ہی بخشش اور مہربانی فرمانے والا ہے، اور وہ اگر ان کے اعمال کی سزا میں پکڑے تو بے شک انہیں جلد ہی عذاب کر دے، بلکہ ان کے لیے ایک وعدت کی گھڑی مقرر ہے جس سے وہ سرکنے کی ہرگز جگہ نہیں پائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جس کو عذاب دینا چاہتا ہے تو اس کا ایک وقت مقرر ہے، نہ اس سے پہلے وہ عذاب آتا ہے نہ ذرا دیر ہوتی ہے۔ یہ ہیں وہ بستیاں جنہیں ہم نے ان کے مظالم کی بنا پر غارت کر دیا، اور ان کی تباہی کی بھی ہم نے ایک معیار مقرر کر رکھی تھی۔ اور اب جب موسیٰ علیہ السلام نے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے نوجوان سے کہا میں تو چلتا رہوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کی سنگم پر پہنچوں، یعنی حضرت یہاں پہ جو نوجوان ہے وہ حضرت یوشع بن نون ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کی جانشینی حضرت یوشع بن نون نے فرمائی تھی۔ اور یا پھر عرصہ دراز تک چلتا رہوں گا، یہاں پہ دیکھیں کہ علم کی تڑپ کے لیے یہاں پر کہا جاتا ہے، تفسیر میں آتا ہے کہ کسی بنی اسرائیل میں سے کسی آدمی نے پوچھا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، جب وہ واعظ اور نصیحت کر رہے تھے کہ آپ سے بڑھ کر بھی کوئی علم والا ہے، اس وقت کیونکہ وہ جانتے نہیں تھے تو اس لیے انہوں نے کہہ دیا کہ مجھے نہیں پتا، ایسا کوئی میرے سے زیادہ علم والا کوئی نہیں ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات جو ہے وہ ناپسند لگی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کے ذریعے بتایا کہ تم سے بڑھ کر بھی علم والا ہے، اور جیسے حضرت خضر جو ہے نا وہ، اور اس کے بعد پھر اللہ کے نبی نے کیا ٹھان لی کہ اب تو میں وہاں جا کر رہوں گا، اور میں جب تک چلتا رہوں گا جب تک میں ان سے مل نہ لوں۔ تو آپ دیکھیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے بھی ایسی تڑپ کی ضرورت ہوتی ہے، اور خاص طور پہ یہاں پہ آئے گا
کہ صبر کی بہت ضرورت ہوتی ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ اگر جو ہے نا وہ صبر نہیں ہے تو آپ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں سیکھ سکتے. یہاں پہ بھی جب آپ بیٹھے ہیں تو یہاں پہ آپ بیٹھتے ہیں، وقت کا انتظار کرتے ہیں، کبھی دیر سویر ہوتی ہے، تو یہ صبر ہی آپ کو بہت اعلیٰ درجے پر جو ہے نا وہ فائز کروا دے گا. تو انہوں نے کیا کہا کہ میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچوں، یا پھر عرصہ دراز تک چلتا رہوں گا. جب وہ دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچے تو وہاں اپنی مچھلی بھول گئے، جس نے یعنی جہاں پہ دو دریا جو ہے وہ مل رہے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ ان کا رنگ بھی جو ہے وہ مختلف ہے. وہ انشاءاللہ میں نا سرچ کر کے آپ کو بھیجوں گی. اور جس نے دریا میں اور وہ وہاں اپنی مچھلی بھول گئے، جس نے دریا میں سرنگ جیسا اپنا راستہ بنا لیا. جب وہ دونوں وہاں سے آگے بڑھے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا، لا ہمارا راستہ، ہمیں تو اپنے سفر سے سخت تکلیف اٹھانی پڑی. یعنی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ایک جو مچھلی تھی اس کو کہا تھا کہ مچھلی لے جاؤ، اور جہاں مچھلی جو ہے وہ سمندر میں چلی جائے وہاں آپ نے وہ آپ کی منزل ہے. تو اس وقت جو ہے وہ یہ اللہ کو پتا ہے، بہتر پتا ہے کہ وہ مچھلی جو ہے وہ مردہ تھی یا کیا تھی. تو جب حضرت یوشع جو ہے نا انہوں نے دیکھا کہ وہ مچھلی جو ہے وہ عجیب طریقے سے اٹھی اور وہ سمندر کے اندر اس نے اپنا سرنگ بنا لی، تو اس وقت وہ بھول گئے. لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ لاؤ ہماری مچھلیاں کچھ کھا لیں، تو وہ اس کے علاوہ بھی اور مچھلیاں تھیں. اور آپ کو دیکھیے کہ جب بھی تھکاوٹ ہو تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں مچھلی کھانی چاہیے. اور اسی طرح کہا جاتا ہے نا کہ جب تھکاوٹ ہو تو تسبیح فاطمہ پڑھنی چاہیے. تو یہاں پہ مچھلی کا بھی ذکر ہے کہ تھکاوٹ ہو اور فریشنس کے لیے مچھلی کو کھایا جاتا ہے. اور اس نے جواب دیا کہ آپ نے دیکھا جب ہم پتھر سے ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے میں مچھلی بھول گیا تھا. دراصل شیطان ہی نے مجھے بلا دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں. اس مچھلی نے ایک انوکھے طور پر دریا میں اپنا راستہ بنا لیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی تو تھا وہ راستہ جس کی ہمیں تلاش تھی. چنانچہ وہیں اپنے قدموں کے نشان دیکھتے دیکھتے واپس لوٹے. سو وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرما رکھی تھی، یعنی حضرت خضر علیہ السلام، اور اسے اپنے پاس سے خاص علم عطا کر رکھا تھا. اور آپ دیکھیں کہ جو علم ہے اس کی نسبت اللہ اپنی ذات سے دے رہا ہے کہ ہم نے اس کو دیا تھا، ہم نے اپنے پاس سے اس کو علم دیا. اور اس سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں آپ کی تابعداری کروں کہ آپ مجھے وہ نیک علم سکھا دیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے. اس نے کہا آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے. یہاں پہ 3 باتیں جو ہیں وہ تو لوگ مینشن کرتے ہیں، لیکن چوتھی بات تھوڑی سی آپ یہ بھی غور کریں کہ انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے. یعنی ان کو اس کی بھی نالج تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر نہیں کر سکیں گے. تو علم حاصل کرنے کی یہ سب سے پہلی جو سیڑھی ہے وہ کیا ہے؟ صبر. اور اس کے بعد جو ہے وہ ادب. یہ 2 چیزیں ہیں جو ساتھ ساتھ چلتی ہیں. صبر بھی بہت ضروری ہے اور ادب بھی بہت ضروری ہے. اور جس حقیقت کا آپ کو علم ہے نہ ہو تو اس پر آپ صبر کیسے کر سکتے ہیں. یعنی حضرت جو بھی واقعات پیش آئیں گے اس پہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت جو تھی وہ ٹکراتی تھی، تو اس لیے ان سے صبر بھی نہیں ہوا. اور کوئی بھی نبی اپنا سامنے کوئی غلط کام ہوتے ہوئے دیکھے اور اس کو ٹوکے نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا. تو اس لیے انہوں نے بھی کہہ دیا کہ آپ صبر نہیں کریں گے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرتا ہوا پائیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں کسی بات پر آپ کی نافرمانی نہ کروں گا. اور اس نے کہا اچھا آپ میرے ساتھ چلنے پر اصرار کرتے ہیں تو یاد رہے کسی چیز کی نسبت مجھ سے کچھ نہ پوچھنا جبکہ میں خود اس کی نسبت کوئی تذکرہ کروں. اور اسی طرح علم کے لیے خاص طور پر کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ فضول سوال نہیں کرنا چاہیے. ہاں وہ سوال جس سے واقعی آپ علم کی کوئی حکمت معلوم کرنا چاہتے ہیں تو وہ تو جائز ہیں، لیکن بے جا سوال جو ہے وہ جس طرح بنی اسرائیل نے بھی کہا تھا نا کہ کون سا بچڑا لے کے آئے وہ رنگ کیا ہو، کیونکہ انہوں نے عمل نہیں کرنا تھا. تو ایسا سوال کی مجلس میں جو ہے وہ اختلاف پیدا کرنا ہو یا آپ کا کوئی اور ارادہ ہو تو ایسے سوال جو ہے وہ نہیں کرنے چاہیے. پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے. خضر علیہ السلام نے اس کے تختے توڑ دیے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا آپ اسے توڑ رہی ہیں کہ کشتی